جس کو وہ الاٹ کریں گے اسی بندے کو ٹکٹ ملے گا، اور وہ ہم نے سارے ہوم ورک اس کے لیے پہلے سے کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم میڈیا کو بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارا ہوم ورک اس پروسیس کا بڑا بالکل ریڈی اور کمپلیٹ ہے۔ دیکھو ایک بڑا کریٹیکل سٹیج ہے، اور اس کریٹیکل سٹیج سے پارٹی جس طریقے سے گزر رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے پہلے سے پیش قدمی کی ہوئی تھی، بھی کام ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اس کی ریزن یہی کہ اگر 180 کیسز بنے تھے اور ہر کیس میں اور ہر پولیس اسٹیشن میں انہوں نے کیس لگانا تھا، تو obviously اس کی تو ہم نے تیاری کی ہوئی ہے۔ الحمدللہ نیکسٹ ویک تک ہمارا سارا کچھ فائنل ہو جائے گا۔ اپوزیشن یا پی ٹی ایم یہ کہتی ہے کہ جن ججز نے میاں نواز شریف اور ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں وہی ججز اب آپ مکافات عمل کا سامنا کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت جوڈیشری بھی بڑی ٹف سرکمسٹانسز سے گزر رہی ہے، لیکن جوڈیشری جہاں تک ہو سکتا ہے ریلیف دے رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ ہمیں بھی ریلیف دے گی، کہ اس پہ ضرور ہمارا اعتراض ہوگا، لیکن جہاں تک جوڈیشری کا اوور آل تعلق ہے تو بڑی ٹف سچویشن میں گزرتے ہوئے بھی اچھا انصاف دے رہی ہے۔ سر سیاسی لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر علی گوہر صاحب کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کے چیمبر سے تھے پہلے، اور 1 سال پہلے یہ پی ٹی آئی میں آئے اور اب ایک دم دیکھیں میرا تعلق میرے والد صاحب ایم پی اے تھے، بالکل پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے، اور وہ ہو گئے تھے 1970 میں 77 میں میں جب باہر گیا، باہر سے پڑھ کے واپس آیا، تو میرا پیپلز پارٹی سے تعلق رہا تھا 2003 سے 2008 تک۔ 2008 میں نے الیکشن کنٹیسٹ کر لیا تھا، 410 ووٹ سے میں ہار چکا تھا، لیکن جب لائر موومنٹ آیا تو لائر موومنٹ میں اور گورنر رول کے بعد ہماری ڈیفرنسز ہو گئے، اور تب سے میں نے پیپلز پارٹی سے ریزائن کر دیا تھا باقاعدہ، اور سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میں پروفیشن کے ساتھ تھا، میں پی ٹی آئی کے ساتھ سارا اٹیچ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 2015 میں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے منحرفین اراکین تھے ان کے تقریباً 75 کیسز تھے۔ جو لوگ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ان کو جس کو ورسی کیا کرتے تھے انعام الحق صاحب ان دنوں میں، تو سارا کچھ، اور میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور میرا اس کے بعد پی ٹی آئی کو میں نے جوائن کر دیا تھا، بڑا تعلق تھا۔ تو لوگ فضول کرتے ہیں، ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، میرا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور خان صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے دنیا میں، کوئی بھی اپنے فیملی سے آگے نہیں لے کے جاتے، ایون بتیجے کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بتیجے کو دینے کو تیار نہیں ہے، بیٹی کو، بیٹے کو، ان کو دے دیتے ہیں، داماد کو دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ صرف خان صاحب ہے جس نے ایک ورکر کو دے دی ہے، اور یہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں یہ بات سما رہی ہے، اور یہی ایک پٹیشنز مثال اور ہے۔ درخواستیں دی جا رہی ہیں کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے، اگر عام انتخابات میں یہ نشان نہیں ہوتا تو کیسے الیکشن لگے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ بیلٹ پیپر بھی ہوگا، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان بھی ہوگا، اور ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو کہا عدلیہ پہ ہمیں اعتماد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی کوشش لاسٹ مومنٹ میں کر بھی لی تو ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے، اور عدلیہ پہ پورا یقین ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کرنے دے گی، اور لوگوں کے منشے کے خلاف نہیں جائے گی۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بلہ بھی ہوگا، بیٹ بھی ہوگا، اور بلہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے۔ جی دیکھیں، تینوں چیزوں پہ بات ہوئی۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے اس پہ تو مین ایشو یہ ہے کہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے یقین دہانی کی کہ میرے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے اور ہوگی، اور یہ جو الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے جا رہا ہے اسے پہلے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تو بات سیاسی تھی۔ قانونی جو کیسز تھے اس پہ ہر کیس پہ ڈسکشن ہوئی، کیونکہ سارے وکلاء ان کے ساتھ بیٹھے تھے لیگل ٹیم کے، ایک کیس پہ انہوں نے ڈسکشن کی، اپنی جو رائے تھی وہ بھی دی، ہم سے جو مشاورت کرنی تھی وہ بھی کی، اور ہم نے اسٹریٹجی بنائی ان کیسز کی۔ اور تیسرا، جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کرائیں، انہوں نے عمران خان صاحب نے پھر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا الیکشنز بالکل ہمارے جو آئین ہے 2019 کا اس کے مطابق ہو گئے ہیں، اب کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، اور امید یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے پاس 7 دن ہیں بلے کا سمبل دینے کے لیے، وہ 7 دن کے اندر جو ٹیوزڈے بنتی ہے اگلے ہفتے اسے پہلے وہ یہ سمبل بھی دے دیں گے، تو اس پہ بھی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ جو جنرل ڈسکشن ہے، فریڈم آف پریس، فریڈم آف میڈیا، لیول پلینگ فیلڈ، ان سارے معاملات پہ بھی ہدایت دی، انہوں نے اپنی انسٹرکشنز دی۔
मुशावरत हुई, तो अब उनके जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक अब हम अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में उनकी हिदायत पे। चेयरमैन साहब, आप बताइएगा कि टिकटों की तकसीम के हवाले से क्या बातचीत हुई है? केपी में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, दारुल हुकूम इस्लामाबाद में क्या होगा? दूसरी तरफ तो भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं। इंटरव्यू कौन लेगा, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा देखो, उम्मीदवार जहाँ होगा? तक पीटीआई का ताल्लुक है तो आपको अली जफर साहब ने कहा, इस पे हमारी डिस्कशन हुई है, पहले से हमारी कमेटियाँ बनी हुई थी, हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट है। सिर्फ इस बात की ज़रूर हमें एक बड़ी है कि खान साहब जेल में है, लेकिन वो सारी लिस्टें खान साहब की मर्जी से फाइनल अप्रूवल खान साहब ही का होगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। जी देखें, तीनों चीज़ों पे बात हुई। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है उस पे तो मेन इशू ये है कि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने यकीन दहानी की कि हम मेरे मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है उसकी पाबंदी होनी चाहिए और होगी, और ये जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा है उससे पहले पहले कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो ये तो बात सियासी थी। कानूनी जो केसेस थे उस पे हर केस पे डिस्कशन हुई, क्योंकि सारे वकला उनके साथ बैठे थे लीगल टीम के। एक एक केस पे उन्होंने डिस्कशन की, अपनी जो राय थी वो भी दी, हमसे जो मुशावरत करनी थी वो भी की, और हमने स्ट्रेटजी बनाई उन केसेस की। और तीसरा, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है जिस पे उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कराएं, उन्होंने इमरान खान साहब ने फिर इत्मीद का इजहार किया। उन्होंने कहा इलेक्शंस बिल्कुल हमारे जो आइन है 2019 का उसके मुताबिक हो गए हैं, अब किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, और उम्मीद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके पास 7 दिन हैं बल्ले का सिंबल देने के लिए। वो 7 दिन के अंदर अंदर जो ट्यूसडे बनती है अगले हफ्ते, उससे पहले पहले वो ये सिंबल भी दे देंगे। तो उस पर भी बात हुई। उसके अलावा जो जनरल डिस्कशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मीडिया, लेवल प्लेइंग फील्ड, इन सारे मामला पे भी हदायत दी उन्होंने, अपनी इंस्ट्रक्शंस दी, मुशावरत हुई। तो अब उनके जो डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक अब हम अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में उनकी हिदायत पे। चेयरमैन साहब, आप बताइएगा कि टिकटों की तकसीम के हवाले से क्या बातचीत हुई है? केपी में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, दारुल हुकूम इस्लामाबाद में क्या होगा? दूसरी तरफ तो भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं। इंटरव्यू कौन लेगा, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा देखो, उम्मीदवार जहाँ होगा? तक पीटीआई का ताल्लुक है तो आपको अली जफर साहब ने कहा, इस पे हमारी डिस्कशन हुई है, पहले से हमारी कमेटियाँ बनी हुई थी, हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट है। सिर्फ इस बात की ज़रूर